مذکورہ بالا خواب عارف اللہ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیان کیا۔ خواب سن کر عارف اللہ نے تعبیر دیتے ہوئے فرمایا کہ افسوس، دیوبند سے علم حدیث رخصت ہوا اور اب دابل و سملک میں اس کی شمع فروزاں ہوگی۔ اس کے بعد تو دنیا نے دیکھا کہ مولانا بزرگ کا یہ رویہ صالحہ کس طرح فلق صبح کی مانند حقیقت واقعہ بن کر رونما ہوا، اور دابل و سملک ہی نہیں بلکہ پورا خطہ گجرات ہی اس کے انوار و برکات سے مستفید ہوا۔ عالم ناسوتی میں واقعہ کچھ یوں ہوا کہ دیوبند کے قضیہ نامرضیہ پیش آنے کے بعد واقعات و حالات کی رفتار سے بجا طور پر یہ اندیشہ ہونے لگا تھا کہ اگر کچھ دنوں مزید یہی صورتحال بنی رہی تو مبادا دنیا اسلام کہیں اسلام کی ان مایہ ناز ہستیوں کے فیوض سے محروم نہ ہو جائے۔ یہی وہ خیال تھا جو حضرت مولانا بزرگ احمد رحمۃ اللہ علیہ کو رہ رہ کے بے چین کیا جا رہا تھا۔ اسی اثنا میں علاقے کے دو مخلص بندگان خدا جناب حاجی موسیٰ میاں صاحب سملکی اور حاجی یوسف صاحب گارڈی ڈابیلی کے دلوں میں بھی ان عظیم النظیر ہستیوں کے فیوض علمی کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے دعوت پیش کرنے کی تحریک پیدا ہوئی۔ ان دونوں حضرات نے مزید یہ کیا کہ 1,000 روپیہ ماہانہ جامعہ کو دینے کا وعدہ بھی کر لیا۔ اس کے بعد بقول حضرت مولانا بزرگ احمد رحمۃ اللہ علیہ حضرات اساتذہ کرام کی خدمت میں ڈابیل سملک تشریف لانے کی دعوت پیش کی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ ان حضرات نے اس استدعا کو قبول فرما لیا۔ تاریخ جامعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب معروفقہ جو بعد میں بحیثیت مدرسین ڈابیل تشریف لائے، سن 1346 میں دارالعلوم سے علیحدہ ہونے کے بعد اپنے تلمیذ خاص مولانا محمد بن موسیٰ میاں افریقی کی تقریب شادی میں تشریف لائے تھے۔ شعبان سن 1346 کی 10 تاریخ سے 13 تاریخ تک ڈابیل میں تھے اور مدرسہ تعلیم الدین کا سالانہ امتحان بھی لیا تھا، اور امتحان کے بعد اس وقت کے تعلیمی معیار اور اساتذہ کی محنت کو سراہتے ہوئے اپنے تاثرات بھی قلم بند فرمائے تھے، جو آج بھی رجسٹر معائنہ میں موجود ہے۔ بطور نمونہ حضرت شاہ صاحب نے جو کیفیت و تبصرہ اپنے قلم سے تحریر فرمایا تھا وہ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ احقر محمد انور عفا اللہ عنہ بہمرائی مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب دیوبند سے ڈابیل آئے اور حسب ارشاد مولانا مولوی احمد بزرگ صاحب مدرسہ تعلیم الدین کا سالانہ امتحان لیا۔ بحمدللہ میرے پاس کل طلبہ نے کامیابی کے نمبر حاصل کیے اور استعداد طلبہ کے خیال سے زائد دیکھی، اور معلوم ہوا کہ اس خطے میں اس مدرسے کا وجود مجیب برکات ہے، اور جناب محتمم صاحب اور مدرسین اپنے فرائض کو حق بحق اخلاص اور ایثار کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ حق تعالیٰ معاونین کی نیت اور مال و کاروبار میں برکت روز افزو نصیب کرے، آمین۔ 10 شعبان سن 1346۔ احقر محمد انور شاہ کشمیری۔ شاہ صاحب مع رفقا کی اسی آمد کے موقع پر اگلے سال یعنی مدرسے کے نئے تعلیمی سال میں ڈابیل آنے کے لیے انہیں آمادہ کر لیا گیا تھا، اور اسی طے شدہ پروگرام کے ماتحت 5 ذی الحجہ سن 1346 کو حسب ذیل حضرات باقاعدہ اساتذہ کی حیثیت سے تشریف لے آئے۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری، شیخ التفسیر حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی دیوبندی، حضرت مولانا سید سراج احمد شاہ رشیدی، حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب عثمانی دیوبندی، جناب مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی، جناب مولانا سید محمد علی صاحب سکروڑوی، جناب مولانا ابو القاسم حفظ الرحمن صاحب سیوہاروی، جناب مولانا محمد یحییٰ صاحب تھانوی، جناب مولانا سعید احمد صاحب آگروی، حضرت مفتی اعظم مولانا عزیز الرحمن صاحب دیوبندی رحمہم اللہ تعالی رحمتاً واسعہ۔ مفتی عزیز الرحمن صاحب پیرانہ سالی کی وجہ سے قافلے کے ساتھ تشریف نہیں لائے، بلکہ کچھ عرصے بعد تشریف آوری ہوئی تھی۔ اس مقدس جلوس میں جس کے سارار قافلہ حضرت شاہ صاحب تھے، مذکورہ بالا اکابر اساتذہ کرام کے ساتھ درجۂ عالیہ کے 275 طلبہ اعظام بھی اپنے محبوب دانش کدہ علم و عرفاں پر نگاہ حسرت ڈال کر روانہ ہوئے تھے، اور مابقیہ تعلیمی سلسلے کی تکمیل مدرسہ تعلیم الدین سے کی۔ یہ امر بھی کرشمہ خداوندی ہی ہے کہ کل تک جو پرائمری اسکول کی حیثیت رکھتا تھا، جس کا سادہ سا نام مدرسہ تعلیم الدین تھا، اس چھوٹے سے مدرسے میں ہندوستان کے سب سے بڑے علماء نے درجات عالیہ کے سینکڑوں طلباء کے ساتھ جب ڈیرہ ڈالا اور اس گمنام وادی کو اپنی قدوم میمنت سے مشرف فرمایا، تو وہی مدرسہ راتوں رات ایک یونیورسٹی میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اب اس کا نام جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابیل پڑ گیا تھا۔ اکابر کی شان ہی نرالی ہے کہ یہاں آ کر ان حضرات نے اپنے تعلیمی مشاغل اور علمی افادے اور استفادے کی مصروفیت کو اس سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھایا کہ گویا ان کی زندگی میں کوئی حادثہ ہی پیش نہیں آیا تھا۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔
گرامی نامہ برائے رخصت اور ثانیہ ارتحال، آپ کا اب تک یعنی 1351 جامعہ میں رہ کر اپنی علمی خدمات کا سلسلہ جاری تھا، مگر اس دوران آپ کا دیوبند آنا جانا لگا رہتا تھا، کیونکہ دارالعلوم سے علیحدگی اختیار کر لینے کے بعد باوجود وطنیت دیوبند کو آپ کسی بھی حالت میں ترک کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ آپ کا دولت قدہ دیوبند میں تھا اور دیوبند ہی میں رہا۔ اس سال بھی جلسے دستار بندی کے بعد آپ دیوبند تشریف لے گئے اور پھر 3 شوال سن 1351 کو آپ نے دیوبند سے بزبان فارسی جامعہ کے محتمم مولانا احمد بزرگ صاحب کے نام نامی ایک گرامی نامہ ارسال فرمایا، جس میں خونی بواسیر میں تخفیف نہ ہونے اور 1 سال کی رخصت کا ذکر ہے۔ گرامی نامہ ملنے پر محتمم صاحب اور دیگر بہی خواہان جامعہ نے شاہ صاحب کو خطوط لکھے اور ڈھابیل تشریف لانے کی درخواست کی۔ جواب میں آپ نے 12 شوال سن 1351 کو اپنے خادم خاص مولانا محمد علی آگ سکروڈوی کی وساطت سے والا نامہ تحریر کروایا، جس میں اہل جامعہ کی عنایتوں کا ذکر خیر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی صحت و ہمت کا عذر پیش کیا۔ ساتھ میں آپ نے کچھ عرصے بعد اہل جامعہ سے ملاقات کی خواہش بھی ظاہر فرمائی۔ شاہ صاحب کے اس گرامی نامے سے اہل جامعہ کی بے چینی میں کچھ تو کمی آئی، مگر شاہ صاحب کو خطوط لکھنے اور محتمم صاحب کے آپ کی خدمت میں دیوبند تشریف لے جانے کا اصل منشا یہ تھا کہ شاہ صاحب کسی بھی طرح جامعہ تشریف لے آئیں، کیونکہ آپ کا وجود مسعود ہی سراپا خیر و برکت ہے۔ آگے کی تفصیل حضرت مولانا احمد بزرگ صاحب محتمم جامعہ کی زبانی ذکر کی جا رہی ہے تاکہ موضوع پر روشنی گہری پڑ سکے۔ دیوبند حضرت کی خدمت میں جا کر عرض کیا کہ بحالی صحت تک ترک درس کی رائے نہایت درست اور ضروری ہے، لیکن ہم صرف اس قدر چاہتے ہیں کہ جناب والا حسب معمول جامعہ میں قیام کریں اور ہم خدام فیض صحبت سے محروم نہ ہو۔ درس حدیث شریف کی خدمت کسی دوسرے کے سپرد کر دی جائے گی۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں اس صورت میں جامعہ سے تنخواہ نہیں لوں گا۔ اس پر خاکسار محتمم صاحب نے جناب سید حاجی موسیٰ میاں صاحب اور جناب سید حاجی یوسف گارڈی صاحب کی طرف یہ تجویز پیش کی کہ وہ آپ کی خدمت میں بطور خود پیشکش کیا کریں گے، اور اس کو حضرت نے خاکسار کے اصرار پر قبول فرما لیا۔ اس کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے افاقہ ہونے پر جلد ڈابیل تشریف لانے کا عزم فرمایا تھا، لیکن بجنور اور لاہور اور امرتسر وغیرہ کے ضروری سفر درپیش آ گئے اور ان سے واپس ہو کر حضرت پھر سخت علیل ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد افاقہ ہوا تو موسم گرما شروع ہو چکا تھا، اور چونکہ حضرت والد ماجد دامہ ظلہ سے ملاقات کو 2 سال گزر چکے تھے، ان کا اور برادران اور دیگر عزیزان کشمیر کا بہت زیادہ اصرار ہوا کہ اس موقع پر کشمیر تشریف لائیں۔ اس لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے قصد فرمایا کہ موسم گرما کشمیر گزار کر ڈابیل تشریف لائیں گے۔ ابھی امروز فردا میں روانگی کشمیر کا عزم ہی فرما رہے تھے کہ پیک اجل آ پہنچا، اور حضرت 3 صفر سن 1352 دوشنبہ کی شب میں عالم فانی سے عالم جاویدانی کو رحلت فرما ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کوئی 2 صفر سن 1352 کا دن تھا۔ عصر سے کچھ پہلے حضرت شاہ صاحب قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ خون بڑی مقدار میں جسم سے خارج ہو گیا۔ عصر کے بعد طلبہ دارالعلوم دیوبند کا ایک ہجوم اور محتمم دارالعلوم دیوبند حکیم الاسلام حضرت مولانا محمد قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے۔ مرض کی شدت اور ذوف نقاہت کے باوجود محتمم صاحب سے ملاقات کی اور حسب معمول چائے مٹھائی سے تواضع فرمائی، اور ساتھ میں حضرت محتمم صاحب کے بعض علمی سوالات کے جوابات بھی پوری بشاشت کے تحت عنایت فرمائے۔ اس کے بعد عیادت کنندہ قریب ہی کی ایک مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد لیے چلے گئے، اور آپ نے چارپائی پر ہی مغرب کی نماز ادا فرمائی۔ اس دوران بیماری کی شدت بڑھتی رہی، بلکہ مغرب کے بعد سے تو نزا کی کیفیات طاری ہو گئی، لیکن سلامتی ہوش و حواس اور تیقظ تمام کی وجہ سے طبیب حاجت کو بھی اس کیفیت پر نزا کا شبہ نہ ہو سکا۔ جو وقت گزر رہا تھا بے چینی مزید بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وقفے سے پانی کی ضرورت محسوس ہوتی۔ ایک قریبی عزیز محمد سعید سے یہ کہتے ہوئے کہ بھائی سعید پانی پلاؤ، بڑے مستربانہ لہجے میں پانی طلب فرماتے، چند گھونٹ پیتے اور اسی پانی میں انگلی تر فرما کر کبھی چہرے پر اور کبھی سینے پر ملتے۔ زبان پر حسبنا اللہ کا ورد جاری رہتا۔ الغرض بڑی بےتابی اور بے قراری کا عالم طاری تھا، اور اسی مستربانہ کیفیات کے ساتھ یہ بھیانک لمحے گزر رہے تھے۔ دیوار پر آویزہ گھڑی نے جیسے ہی 12 بجائے، شاہ صاحب ایک عجیب سی کیفیت کے ساتھ پلنگ پر اٹھے۔ بھائی مجھے پانی پلاؤ، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے گلاس کو ہونٹوں تک پہنچایا۔ ابتدا میں حسبنا اللہ اور خاتمہ کلمہ توحید کے پاکیزہ ورد پر فرما کر خود ہی چارپائی پر قبلہ رخ ہو گئے۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ پیشانی پسینہ آلود ہے اور آپ ساکت و صامت لیٹے ہوئے ہیں۔ پھر کیا تھا؟ دنیا تاریک ہو گئی، روشنی گل ہو گئی، علم و کمال کا آفتاب غروب ہو گیا، اور رشد و ہدایت کا چراغ کبھی نہ جلنے کے لیے بجھ گیا۔ یہ 2 صفر سن 1352 اتوار کا دن ختم ہو کر 3 صفر شب پیر تھی، اور تقریباً نصف شب کے وقت مطابق 29 مئی
سن 1933 یہ عظیم سانحہ پیش آیا۔ اگلے ہی دن غسل و کفن دے کر اس بحر العلوم اور کوہ ہمالیہ کے جنازے کو لے جایا گیا۔ اس دلدوز منظر کی منظر کشی ذرا مولانا انظر شاہ کشمیری کے قلم سے پڑھیے۔ ظہر کی نماز کے بعد جنازے کو گھر سے لے جانے کی تیاری ہوئی۔ ہجوم کی بنا پر اور ہر شخص کے اس والہانہ شوق کو دیکھ کر جنازے کو ہاتھ لگ جائے۔ جنازے میں بانسوں کی بڑی بڑی بالیاں باندھ دی گئی۔ اس اہتمام کے باوجود سینکڑوں کاندھا دینے کی سعادت سے محروم رہے اور کثیر تعداد نے اپنے ہاتھوں میں موجود رومالوں کو جنازے سے چھو کر یہ آخری سعادت حاصل کی۔ ظہر کی نماز کے بعد امام الحدیث کا جنازہ اسی دارالعلوم کے وسیع ترین صحن میں لا کر رکھ دیا گیا، جس کے چمن زار کا یہ ایک شاداب پھول تھا اور جس کی چمن بندی کے لیے اس باغبان نے اپنی حیات مستعار کا نصف حصہ صرف کیا تھا۔ طلباء کی آنکھوں نے اس پیکر علم کو سبز پوشاک میں ملبوس دارالعلوم کے احاطے اور اس کی روشوں پر مصروف خرام دیکھا تھا۔ یہاں کے در و دیوار نے قال اللہ اور قال رسول کے اس شہید کی نواسنجی ہوشی سے سنی تھی۔ آج سینکڑوں انسان سفید پوش میت کو اسی دبستان علم کے صحن میں اس طرح دیکھ رہے تھے جسے مواج سمندر کی سطح ٹھہر گئی ہو۔ یہ منظر کتنا دلدوز اور کتنا بھیانک تھا کہ جب مجمع کی کثرت کی بنا پر نودرا کی عمارت کو ناکافی سمجھتے ہوئے تحتانی دارالحدیث کے تمام دروازے کھول کر جنازہ اس درسگاہ میں لا کر رکھ دیا گیا جہاں سالہ سال صحیح بخاری کے صحیفے کو اس کوہ علم نے طلباء کو سمجھایا تھا۔ نصف صدی کی اس اندوہناک تاریخ پر انسان کا ہجوم نہیں بلکہ در و دیوار بھی آہ و فغاں کر رہے تھے۔ اس کے بعد آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ دارالعلوم دیوبند ہی کے ایک ظاہر مرتاض رفیق شفیق میاں اصغر حسین صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی اور پھر آپ کی وصیت اور دیرینہ خواہش کے مطابق دیوبند کی عیدگاہ کے قریب بیر کے ایک باغ میں سپرد خاک کر دیا گیا جو آج مزار انوری کے نام سے مشہور ہے۔ اوپر کے بیان سے معلوم ہوا کہ شاہ صاحب کی وفات دیر رات گئے ہوئی تھی۔ اس زمانے میں دیوبند کے پوسٹ آفس میں رات کے وقت تار دینے کا نظم نہیں تھا بلکہ اوقات شب میں دیوبند کے اسٹیشن سے ٹیلی گرام دیا جاتا تھا، اس لیے وہیں اطراف و اکناف اور دور دراز علاقوں میں تار روانہ کر دیے گئے۔ اگلے ہی دن یعنی 3 صفر سن 1352 مطابق 29 مئی 1933 کو تقریباً دوپہر 1 بجے مولانا حکیم سید محفوظ علی صاحب کا دیوبند سے تار آیا جس میں علامہ زماں امام دورہ فقیہ کامل مفسر بے مثل محدث الاسانی مولانا محمد انور شاہ صاحب کی وفات کی روح فرسا خبر دی گئی تھی۔ یہ خبر خرمن ہوش و حواس پر بجلی بن کر گری، گرچہ عرصے سے آپ کے متعلق متوحش خبریں موصول ہو رہی تھیں مگر اس انتہائی خبر کو سننے کے لیے ارباب جامعہ بالکل تیار نہ تھے، جو اچانک اور دفعتاً سامنے آ گئی اور جس نے تمام اہل جامعہ اسلامیہ کو حزن و ملال کے سمندر میں غرق کر دیا۔ سب کی نظروں میں موت العالم موت العالم کا نقشہ سما گیا اور ہر شخص غم و اندوہ کی تصویر بنا ہوا گریہ و بکا میں مصروف اور ہوش و حواس باختہ نظر آتا تھا۔ چونکہ وفات کے وقت آپ کا بحیثیت صدر المدرسین جامعہ ڈابل سے تعلق تھا، اس لیے اس ادارے کا سب سے زیادہ متاثر ہونا ناقدرتی امر تھا۔ انتقال کی خبر ملتے ہی پورا خطہ ڈابل ماتم کدا بن گیا۔ جامعہ 3 روز تک بند رہا اور صبح و شام تمام طلباء اور مدرسین دارالحدیث اور دوسری درسگاہوں میں جمع ہو کر قرآن خوانی اور کلمہ طیبہ کے ختمے میں مصروف رہے۔ 100 سے زیادہ ختم کا اندازہ کیا جاتا ہے اور ایثار ثواب کا سلسلہ اس کے بعد بھی جاری ہے۔ 30 مئی کو عصر کے وقت دعا کے لیے مقیمین جامعہ اور اہل بستی کا اجتماع ہوا۔ دعا کے بعد حضرت مولانا شبیر احمد صاحب مدث ذلہ نے مختصر الفاظ میں حضرت کے کچھ مناقب بیان فرمائے جس پر تمام مجمع ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ بعض طلبہ بے اختیار ڈھارے مار مار کر رو رہے تھے۔ یہ جلسہ صرف دعا کے لیے تھا۔ جلسے تعزیت کے لیے 2 جون روز جمعہ مقرر کیا گیا تھا تاکہ قریب کی بستیوں کے لوگ بھی شریک ہو سکیں۔ اسی روز جامعہ کے اکثر مدرسین اور اہل ڈابل و سملک نے مولانا حکیم محفوظ علی کو دیوبند اور حضرت شاہ صاحب کے والد ماجد حضرت مولانا سید معظم شاہ صاحب کو کشمیر تعزیتی تار ارسال کیے اور اظہار غم اور ہمدردی اور شرکت غم کے خطوط بھی کثیر تعداد میں بھیجے گئے۔ جامعہ ڈابیل کے منتظمین کی طرف سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد مولانا معظم شاہ صاحب کی خدمت میں جو تعزیتی تار ارسال کیا گیا تھا اس کے جواب میں موصوف محترم نے ایک خط تحریر فرمایا جس میں رقت آمیز کلمات کے علاوہ یہ بھی لکھا تھا کہ میں ہمیشہ اس آرزو میں تھا کہ حضرت مرحوم میرا جنازہ پڑھائیں گے اور وقتاً فوقتاً فاتحہ سے یاد فرماتے رہیں گے۔ افسوس کی خاکسار کی یہ تمنا بھی پوری نہ ہو سکی اور یہ بدقسمت دن دیکھنا پڑا۔
2 جون کو بعد نماز جمعہ جلسہ تعزیت دارالحدیث کے وسیع حال میں زیر صدارت حضرت العلامہ مولانا شبیر احمد صاحب منعقد ہوا۔ راندیر صورت کفلیدہ وغیرہ کے بہت سے معزز حضرات نے شرکت کی۔ پہلے مدرسین اور طلباء جامعہ نے عربی، فارسی، اردو کے متعدد مرثیے پڑھے جن سے مجمع غیر معمولی طور سے متاثر تھا۔ اس کے بعد حضرت مولانا شبیر احمد صاحب نے تقریر کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن فرط علم کے باعث دیر تک اشکبار رہے، آواز بھرا گئی اور حضرت مولانا کو جو اس وقت مجسمہ غم و اندوہ بن کر مجمع کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اشکبار دیکھ کر تمام مجمع بے اختیار زار و قطار رونے لگا۔ در حقیقت غم و علم کا ایسا دلگیر مظاہرہ نہ کبھی پہلے دیکھا تھا، نہ آئندہ دیکھنے کی توقع، اور گریہ اور بکا کا ایسا رقت خیز اور درد انگیز منظر شاید کبھی بھی کسی نے نہ دیکھا ہوگا۔ مولانا سید احمد رضا بجنوری کے بقول جب جلسہ تعزیت جامعہ اسلامیہ ڈابیل کے دارالحدیث میں منعقد ہوا، مجھے وہ منظر اب تک یاد ہے کہ طلباء، اساتذہ اور اہل قصبے کا پورا مجمع حضرت شاہ صاحب کی وفات پر گریہ اور بکا میں مصروف تھا، اور خود حضرت مولانا عثمانی نے جب تقریر شروع فرمائی تو وہ بھی تحمل نہ فرما سکے اور فرط گریہ سے کچھ دیر کے لیے رکے اور چند لمحوں کے لیے تقریر بند کرنی پڑی۔ اس کے بعد حضرت مولانا نے ایک مبسوط تقریر فرمائی جس کا اقتباس قارئین کرام کی بصیرت افزائی کے لیے درج ذیل نقل کیا جاتا ہے۔ مولانا نے فرمایا، حضرت شاہ صاحب کی خبر وفات سننے کے بعد میں محسوس کر رہا ہوں کہ تمام علمی دنیا تاریک ہو گئی ہے، اور آپ کی وفات سے در حقیقت پڑھنے والے طلباء یتیم نہیں ہوئے، ان کو پڑھانے والے تو اور میسر ہو جائیں گے، بلکہ پڑھانے والے اساتذہ اور استفادہ کرنے والے علماء یتیم ہو گئے ہیں، کیونکہ اب ہماری مشکلات قرآن اور حدیث وغیرہ کو حل کرنے والا کوئی باقی نہ رہا۔ نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ میں نے کسی قرآن اور حدیث کی مشکل کو حل کرنے کے لیے 15 اور 20 یوم تک متقدمین کی تمام کتابوں کا بغور مطالعہ کیا، لیکن جب اس پر بھی شفا اور تسکین قلب نہ ہوئی تو حضرت شاہ صاحب سے مراجعات کی، اور آپ نے اپنے جامع اور مختصر الفاظ سے جواب مرحمت فرما کر مطمئن کر دیا، یا کسی کتاب کا حوالہ دے دیا کہ اس مشکل کا حل فلاں کتاب کے مطالعے سے ہوگا، چنانچہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ دقیق سے دقیق اور مشکل سے مشکل مسائل آپ سے دریافت کیے جاتے تھے، اور آپ ان کو نہایت مختصر اور سادے الفاظ میں بے تکلف حل فرما دیتے تھے۔ گویا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تمام اشکالات اور دقائق کو حل کر کے آپ کبھی کے فارغ ہو چکے ہیں۔ ایسا وسیع اور محیط علم تھا کہ سارے جوانب اور اطراف پر نظر ہوتی تھی۔ حضرت شاہ صاحب میں یہ چیز بھی بدرجہ یتم موجود تھی، جلسوں مناظروں میں اور ریلوں میں سفر کرتے وقت جہاں آپ کے علم و فضل کا غیر معمولی اثر اور رعب پڑتا تھا، وہاں آپ کے منور چہرے کا بھی ہر کافر اور مشرک کے دل پر نمایاں اثر ہوتا تھا۔ کسی نے سچ کہا ہے، لیس علی اللہ بمستنکرین ان یجمع العالم فی واحد۔ شروع عمر میں آپ کی توجہ تصوف کی طرف کم تھی، لیکن آخر عمر میں اس کی طرف بھی بہت زیادہ انہماک ہو گیا تھا۔ عجیب عجیب حقائق بیان کرتے تھے۔ مشکلات اور ہموم و غموم کا مقابلہ جس صبر و استقامت کے ساتھ کرتے تھے وہ آپ ہی کا حصہ تھا۔ ضبط نفس اور استقلال مزاج میں آپ کی نظیر مشکل سے ملے گی، چنانچہ دیوبند کے مناقشات میں ہم ان کے پہلے بہت سے زیادہ معتقد ہو گئے۔ سچ ہے، الصدر من یلقى الخطوب بصدرہ وبصبرہ وبحمدہ وبشکرہ۔ قوم کا حقیقی سردار وہ ہے جو آزمائشوں کو اپنے سینے میں چھپائے رکھے اور ان پر صبر کر کے اللہ کے حمد و ثنا بیان کرے۔ اسی طرح مولانا ممدوح نے اور بھی مناقب بیان فرمائے، اور اس ضمن میں آپ نے یہ اشعار بھی پڑھے: ہوئی مدت کے دنیا سے میرا دل اٹھ گیا، لیکن ہنوز ایک شعلہ یاد رفتگاہ دل سے اٹھتا ہے۔ ہجوم درد و غم اس درد آہے دل سے ہے ثابت، ورود کارواں ہو تب دھواں منزل سے اٹھتا ہے۔ الہی فرقت مرحوم میں کیوں کر بسر ہوگی، نہ دل اٹھتا ہے الفت سے، نہ صدمہ دل سے اٹھتا ہے۔ ہمارے شعلہ غم کا یقین تم کو نہیں آتا، تمہیں کیوں کر دکھایا دل میں بجھتا دل سے اٹھتا ہے۔ آپ کے بعد جناب مولانا مفتی مہدی حسن صاحب نے جو راندیر سے اسی جلسے میں شرکت کے لیے تشریف لائے تھے، مختصر مگر جامع تقریر فرمائی، جس میں حضرت شاہ صاحب کے علمی زندگی کے جستہ چند وقائع سنائے اور آپ کے مناقب اور مدائح بیان فرما کر اہل جلسہ کو ممنون و متشکر بنایا۔ شاہ صاحب کے اس عظیم شانحہ پر کوئی قابل ذکر اخبار ایسا نہ تھا جس نے سیاہ حرفوں میں یہ دل دوز خبریں شائع نہ کی ہو، اور غیر منقسم ہندوستان کا کوئی مدرسہ ایسا نہ تھا جہاں تعزیتی جلسے کے ساتھ قرآن خوانی نہ ہوئی ہو۔ ان جلسوں میں 3 جلسے سب سے زیادہ تاریخی اور شہرت کے حامل ہیں۔ ایک جامعہ ڈابیل کا جس کی تفصیل روداد جامعہ کے حوالے سے اوپر آ گئی، دوسرا جلسہ لاہور کا ہے جس میں علماء اور فضلاء کے ساتھ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر کے ساتھ تقریر شروع کی: ہزاروں سال نرگس اپنی بے دوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا،
اسلام کی آخری 500 سالہ تاریخ مولانا انور شاہ کشمیری کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ ایسا بلند پایا عالم و فاضل جلیل اب پیدا نہ ہوگا۔ وہ صرف جامع العلوم قسم کی ایک شخصیت ہی کے مالک نہیں تھے، بلکہ عصر حاضر کے دینی تقاضوں پر بھی ان کی پوری نظر تھی۔ میں نے جدید فقہ کی تدوین کے لیے ان کا انتخاب کیا تھا اور اس موضوع پر ان سے گفتگو بھی رہی۔ جس طرز پر فقہ کی تدوین میرے پیش نظر تھی، اس کے لیے مناسب شخصیت ان کے سوا عالم اسلام میں کوئی نہ تھی۔ دیوبند سے علیحدگی کے بعد لاہور کے قیام کی تجویز میں نے ان کے سامنے رکھی، جسے فی الجملہ مرحوم نے قبول بھی کر لیا تھا، لیکن اہل گجرات کے اصرار پر آپ ڈابیل تشریف لے گئے اور وقت کی سب سے بڑی ضرورت کی تکمیل بدقسمتی سے نہیں ہو سکی۔ اب میں مایوس ہوں کہ اس عظیم کام کے لیے کوئی شخصیت موزوں نظر نہیں آتی۔ آپ کی وفات پر آپ کے متوسلین مسترشدین میں بے شمار اہل قلم اور ادیبوں نے عربی اردو فارسی میں زبان میں مختلف مرثیے کہے ہیں، جن میں آپ کے فضل و کمال اور مختلف الجہات علمی تحقیقات اور خدمات کے اعتراف کے ساتھ آپ کے امتیازی خصوصیات کا بھی ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے ذکر کیا ہے۔ چند مراسی کے نمونے ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ مقالہ آپ کی سوانح کے اس گوشے سے تشنا نہ رہے۔ چنانچہ عربی میں ایک مرثیہ مولانا محمد علی صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، جس کا ہر مصرع زخمی قلب و جگر کی قاش ہے۔ چند ابتدائی اشعار ملاحظہ ہو: سلام علی علم الکتاب و سنتی و حفظ و ضبط بعد شیخ مبجلی ارید به نور الہدایت انورا کبدر مبیر فی دجى اللیل الیلی فقد کان اعجازا لدین نبینا کمثل البخاری او کنحو ابن حنبل۔ دوسرا طویل مرثیہ مولانا قاری محمد یامین صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے وجود میں آیا، جس کے چند اشعار پیش خدمت ہے: خطب علم علی القلوب کبیر منہ القبود تصدعت وصدور تحمل الجفون بدمعها ودمائها فكأنها وبل يصوب درود سرنا كمغشی علیہ تفجعا حتى استوت آصالنا وبکور۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے حضرات نے عربی میں مرثی لکھے، جن میں جناب مولانا میرک شاہ صاحب اندرابی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد یوسف صاحب کامل پوری اور مولانا محمد یوسف صاحب بندوری کے بھی مرثیے قابل ذکر ہے۔ اسی طرح فارسی اور اردو میں بھی متعدد مرثیے لکھے۔ اردو کا ایک مرثیہ حضرت مولانا حافظ سید مہدی حسن صاحب شاہ جہاں پوری رحمۃ اللہ علیہ کا بطور نمونہ پیش خدمت ہے: کیوں یہ چشم تر ہے چہرہ زرد ہے، لب پہ ہردم کیوں یہ آہ سرد ہے، یہ جگر میں دل میں کیسا درد ہے، کیوں سراپا رنج و غم ہر فرد ہے، نالہ و فریاد و زاری کس لیے، یہ جہاں کی عشق باری کس لیے، کیا کہوں کیوں چشم تر خوں بار ہے، کیا بتاؤں کیوں جگر افگار ہے۔ ڈابیل کے تعزیتی جلسے میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جیسا کہ ماقبل میں نقل بھی کیا جا چکا ہے، اور پھر یہ فرض کرو کہ کوئی علم ورا اخلاق سبھی کو جمع کرے، لیکن اس پر نورانی صورت کہاں سے لے آئے، وہ تو قبضے کی چیز ہی نہیں۔ واقعی شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کمال ظاہری اور باطنی ہر دو حسن سے نوازا تھا۔ ہم نے تو شاہ صاحب کو دیکھا نہیں ہے، جنہوں نے دیکھا انہی کی بات نقل کیے دیتے ہیں۔ آپ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے مولانا انجر شاہ مسعودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن سیرت کی دولت بے بہا سے انبیاء علیہم السلام کو سرفراز کیا گیا، اور ان کی حیات طیبہ کا یہ پہلو خاص طور پر ہمیشہ مؤثر رہا۔ خدا تعالیٰ نے حسن صورت کی یہ دولت مرحوم شاہ صاحب کو بخوبی عنایت فرمائی تھی۔ اپنے خد و خال اور شکل و صورت کے اعتبار سے دلکشی اور دلربائی کی انداز اور ادائیں، سفید اور سرخ رنگ، متناسب اعضاء، گداز جسم، بڑی بڑی آنکھیں، کشادہ پیشانی، نرم و نازک ہونٹ، برجی نما سر جس پر ریشم سے زیادہ نرم بال، استوا ناک، بڑے بڑے کان، قدرتی طور پر سرمگی آنکھیں، گنجان داڑھی جس نے پورے چہرے کو گھیر رکھا تھا، چوڑا چکلا سینہ، ہاتھ لامبے لیکن ہتھیلیاں چھوٹی پرگوش، رفتار سبک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کا نمونہ، چلتے تو قدموں کی چاپ محسوس نہ ہوتی۔ اس حسین اور پرکشش جسم پر جب موسم سرما میں سبز عمامہ زیب سر اور سبز قبا زیب بدن کرتے تو ایک فرشتہ انسانوں کی اس دنیا میں چلتا پھرتا نظر آتا۔ عام لباس سفید اور سر پر کشمیری ٹوپی ہوتی۔ مرض کے غلبے کے باوجود خوبی اور رونائی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ حیرت انگیز امر یہ ہے کہ مرض المفات میں خون کا بڑا حصہ خارج ہو چکا تھا، لیکن جب غسل دے کر کفن پہنایا گیا تو دونوں رخسار گلاب کے پھول نظر آتے۔ ہزاروں انسانوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور مغفور و مرحوم ہونے کی اسے ایک علامت قرار دی۔ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب جب لاہور تشریف لاتے تو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قیام فرماتے۔ محدث موصوف کے معمولات کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ ہم شمائل نبوی کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ عام عادات اطوار بلکہ سر سے پاؤں تک سنت نبوی کا رنگ غالب تھا۔ روزانہ 500 صفحات کا مطالعہ فرماتے۔
لیکن نہایت تعظیم اور ادب آپ پر غالب ہوتا تھا۔ یہی وہ عاشق سنت ہے جن کے متعلق ڈاکٹر محمد اقبال نے فرمایا تھا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر ہے۔ اخیر میں ڈابیل اور سملک کے لوگوں کی اصلاح کے متعلق کچھ حضرت شاہ صاحب کا ہے۔ فاضل جامعہ ڈابیل قاری شریف احمد صاحب فرماتے تھے، جامعہ اسلامیہ ڈابیل سملک میں جب دارالعلوم دیوبند سے حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب، حضرت مولانا سید سراج احمد رشیدی عرف بابا، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی اور دیگر اساتذہ کرام تشریف لے گئے اور وہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو شہر کی مساجد کی کیفیت یہ تھی کہ ہمارے اکابر اور اہل سنت میں سے کوئی کسی مسجد میں چلا جاتا تو بدعاتی اپنی مسجد کو غسل دیا کرتے تھے کہ وہاں بھی گھسایا، مسجد ناپاک ہو گئی۔ پھر ان حضرات اکابر نے توحید و سنت کی تن من دھن سے دعوت دی، خوب محنت کی، عقائد درست کرائے، پھر تو وہاں کے لوگوں کی یہ حالت ہو گئی کہ نکاح کی کوئی مجلس شاید ہی ایسی ہوئی جس میں حضرت علامہ عثمانی کا بیان نہ ہوتا۔ حضرت شاہ صاحب نکاح پڑھاتے رہے۔ حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ڈابیل کے قیام میں نے حضرت شاہ صاحب سے عرض کیا کہ آپ صاحب اہل و عیال ہیں، اگر بخاری شریف کی کوئی شرح یا قرآن مجید کی تفسیر تصنیف فرمائے تو آپ کے علوم کے حفاظت کے ساتھ آئندہ بچوں کے لیے بھی ان تصانیف سے کچھ انتظام ممکن ہے۔ اس گزارش پر آپ کا جواب یہ تھا کہ عمر بھر حدیث بیچ کر گزر اوقات کی مولوی صاحب، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بعد بھی میرا علم فروخت ہوتا رہے؟ اور یہ کہہ کر دیر تک اشکبار رہے۔ اللہ تعالی ہمیں اکابر کے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چند ضروری اعلانات۔ جامعہ کی مطبوعات اور اس موقع کی مناسبت سے کچھ نئی چیزیں جو تیار ہوئی ہیں، اس کے لیے ایک باقاعدہ بک سٹال لگایا گیا ہے جامعہ کے صدر گیٹ کے سامنے پہلی درسگاہ میں، تو وہاں آپ حضرات ضرور تشریف لے جائیں اور علمی دینی خزانہ اپنے گھر والوں کے لیے لے جائیں۔ دوسری اہم بات، اس اجلاس کی مناسبت سے جامعہ کی 120 سالہ تاریخ کو نقشوں اور دیواری البم کی شکل کے اندر اساتذہ کرام نے بڑی محنت سے تیار کیا ہے۔ خصوصاً جامعہ کا امتحان ہال اور ہر بلڈنگ کے اوپر تختیاں لگا دی گئی ہے، دفتر اہتمام کے نیچے بھی۔ میں تمام ہی حضرات سے بادب درخواست کروں گا کہ وقفے کے درمیان اور رات میں جامعہ کے ہال میں اور دفتر اہتمام کے نیچے اور ہر عمارت کے اوپر جو تاریخی تختیاں تیار ہوئی ہے اور 120 سالہ عمارتوں کی تصویریں جو آویزاں کی گئی ہے اور اس کی تاریخ لکھی گئی ہے، اسے ضرور بھی ضرور پڑھ کر کے جائیں۔ انشاءاللہ آئندہ اس کو کتابی شکل میں بھی، البم کی شکل میں بھی شائع کیا جائے گا۔ ہمارا یہ پروگرام الحمدللہ 3 چینلوں کے اوپر لائیو نشر ہو رہا ہے۔ آپ اپنے متعلقین کو پہنچائیں، اس کے لیے ہم اعلان کر دیتے ہیں۔ ایک تو جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابیل چینل کے اوپر بھی یہ پروگرام لائیو نشر ہو رہا ہے۔ وائس آف ہیرا اس چینل پر بھی پروگرام نشر ہو رہا ہے۔ www.nuranimakaatib.com پر بھی یہ لائیو نشر ہو رہا ہے۔ ایک اور بات میں آپ سے عرض کر دوں، یہ ہمارا تاریخی 100 سالہ اجلاس کوئی عام پروگرام نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے عام مسلمان بھائیوں نے بہت ٹیلی فون کیے، روبرو بھی پوچھا، تو ہم نے ان کی خدمت میں یہی ایک جواب دیا کہ حضرات علماء اور جامعہ سے فیض حاصل کرنے والوں کے لیے ہم نے یہ خصوصی پروگرام رکھا ہے۔ اگر ہم اس کو عام کرتے تو وہی بات ہوتی جو کسی زمانے میں حضرت شیخ الاسلام
मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल के 7 साले की निस्बत से फरमाई थी कि तुम कंट्रोल नहीं कर सकोगे। वही बात हमारे सामने भी थी कि अगर इसको आम करते तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे, इसलिए इसको हमने खुसूसी रखा। फिर भी हमारे कुछ मेहमानान जामिया की मोहब्बत में तशरीफ़ लाए हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। हज़रत वाला दामत बरकातहुम का पुरमग़्ज़ मक़ाला, उसके चंद इक़्तिबासात आपने सुने और इंशाअल्लाह दिलों के ऊपर बहुत अच्छे असरात भी आए। अल्लाह ताला हमें अमीन काबिरीन की कदर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस निस्बत से 1-2 तारीख़ी बात अर्ज़ करूँ। उस ज़माने के जामिया के मोहतमिम हज़रत मौलाना अहमद बुज़ुर्ग साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू लिखते हैं कि हज़रत अल्लामा कश्मीरी की वफ़ात के बाद बहुत बड़ा फ़िक्र ये था कि हज़रत के बाल बच्चों की कैसे परवरिश हो, कैसे उनका गुज़रान चले। इसलिए कि हज़रत ने पूरी ज़िंदगी इल्म हदीस और दीन की खिदमत और इशाअत में लगा दी। कोई दौलत अपने पीछे हज़रत ने छोड़ी नहीं थी। बड़ा फ़िक्र था। और आपने जैसे कि सुना, बड़ी उम्र के अंदर हज़रत का निकाह हुआ था, इसलिए बच्चों की और मरहूम और हज़रत की अहलिया की भी बड़ी फ़िक्र थी। अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए। हाजी मूसा मियाँ सिमलकी, बाद में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका रहिमहुल्लाह को, कि उन्होंने एक रकम हज़रत के अहल अयाल के लिए जारी कर दी, जिसकी वजह से उनका गुज़रान आफ़ियत से चलता रहा। मौलाना मोहम्मद मियाँ सिमलकी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत की अहलिया के हज का भी इंतज़ाम किया। हज़रत के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद इस मौके के ऊपर हज़रत अल्लामा अनवर शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो अपनी ज़िंदगी के अंदर भी डाभेल सिमलक के लोगों के खिदमात का आप तज़किरा करते रहे, इंशाअल्लाह वो आइंदे एक मौके ऊपर मैं आपको पेश करूँगा। इसके बाद मैं मजलिस इल्मी, ये इस काफ़िले अनवरी की जब डाभेल तशरीफ़ आवरी हुई तो तसनीफ़ी तालीफ़ी तहक़ीक़ी ज़ौक़ भी यहाँ मुंतकिल हुआ और बहुत सारी किताबों के ऊपर काम हुआ। इस सिलसिले में जो खिदमात अंजाम दी गई, मैं मौलवी जामिया बिरादर मुकर्रम मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब को दावत देता हूँ, इन अल्फाज के साथ बक़ौल हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब काबुदरवी रहमतुल्लाह अलैह, जामिया की तारीख़ फ़ुज़लाए जामिया के ऊपर एक कर्ज़ था जो हमारे मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब ने इस कर्ज़ को अदा किया है। तशरीफ़ लाइए और मजलिस इल्मी की खिदमात के ऊपर मुख्तसरन चंद मिनटों के अंदर आप जो है अपने कलिमात पेश फरमाएँ। मौसूफ़ का मकाला बहुत मुफस्सल एक ज़ख़ीम किताबी शक्ल में है, वो इंशाअल्लाह छपेगा। उसका कुछ हिस्सा छप भी चुका है, लेकिन चंद कलिमात सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मजलिस इल्मी गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में उलूम व मारिफ इस्लामी उलूम की तरबियत व इशाअत के लिए उमूमन और फ़नून हदीस की तहक़ीक़, तालीफ़, तबाअत और इशाअत के लिए खुसूसन आज से 96 साल पहले कायम किया गया है। ये ऐसा इदारा है जो नमूद व नुमाइश और किसी तशरीही मुहिम के बग़ैर अपनी ठोस इल्मी खिदमत बराबर अंजाम दे रहा है। मजलिस इल्मी कायम की गई थी जिस ज़माने में, उस ज़माने में अल्लामा शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह और बुज़ुर्गों का ये पूरा काफ़िला यहाँ तशरीफ़ फरमा था। हज़रत शाह साहब के इशारे पर आपके खादिम ख़ास और आपके शागिर्द हज़रत मौलाना मोहम्मद मियाँ साहब सिमलकी अफ़रीकी रहमतुल्लाह अलैह ने ये इदारा अपने मखसूस माल से जो उनको आबा अजदाद की जायदाद से मिला था उसके ज़रिए से कायम किया। यहाँ मैं वजाहत करूँ अहले इल्म के लिए
یہ مولانا محمد میاں صاحب ایک او ہے جو جمعیت علماء ہند کے ناظم تھے، یہ او نہیں ہے، یہ دوسرے ہیں، اور حسن اتفاق سے دونوں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ یہ حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی شاہ صاحب کے پورے قافلے کے یہاں آنے کا ذریعہ بنے ہیں۔ ابھی حضرت دعوت برکاتہم کی زبان سے آپ نے سنا کہ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر کے حرمین شریفین کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی محتمم دارالعلوم نے نکاح کے ذریعے سے شاہ صاحب کو باندھ دیا۔ بالکل اسی طرح حضرت مولانا محمد میاں صاحب سملتی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی نے علامہ کشمیری اور پورے قافلے کو سملک اور ڈابیل سے باندھ دیا۔ وہ یہ تھا کہ شاہ صاحب اگلے سال جب یہاں تشریف لانے والے تھے، اس سے چند ماہ پہلے مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شادی تھی، اور اسی وقت سارے یہ امور انجام طے ہو گئے تھے کہ آئندہ سال یہاں آنا ہے۔ تو جو تاریخ شاہ صاحب کے نکاح میں تھی، وہی تاریخ اور وہی بات ان کے شاگرد رشید حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نکاح کے ذریعے سے ہوئی۔ عرصہ دراز سے عالمگیر پیمانے پر مجلس علمی کی جو خدمت رہی ہے، وہ کم از کم اہل علم اور دانش پوشیدہ نہیں ہے۔ یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ کسی زمانے میں بڑی بڑی اور ضخیم اور موقر کتابیں چھپوانے کا کام حکومتیں کیا کرتی تھی، اس کا بیڑا مجلس علمی کی اس مختصر سی انجمن نے اٹھا رکھا ہے۔ چنانچہ اس کی کاوشوں سے علوم قرآن اور حدیث کے جو ذخائر زیور طبع سے آراستہ نہیں ہو سکے تھے، امت کے ہاتھ لگے۔ یہاں میں یہ عرض کروں گا، مجلس علمی کی مطبوعات اور اس کی تاریخ تو بہت قدیم ہے۔ مجلس علمی کی اشاعت، مطبوعات کی اشاعت جب ہوئی تو مشکلات القرآن سے اس کی شروعات کی گئی۔ یہ اتفاقی نہیں ہے، بلکہ سوچی سمجھی ایک بات ہے۔ شاہ صاحب یوں چاہتے تھے کہ اس مبارک مجلس کا آغاز قرآن شریف سے ہو، جیسا ہماری اس مجلس کا آغاز قرآن شریف سے ہوا۔ اس لیے مجلس علمی کی مطبوعات میں سر فہرست مشکلات القرآن ہے، اور بھی کئی مطبوعات ہیں۔ ابھی مجلس علمی کو 7 سال ہی گزرے تھے، اس زمانے میں حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے مصر کا سفر کیا، حضرت مولانا سید احمد رضا بجوری کے ساتھ فیض الباری طباعت کرنے کی غرض سے اور نصب الرایا طباعت کرنے کی غرض سے وہاں جا کر اس کا مقدمہ لکھا۔ اس مقدمے میں ایک ایسا جملہ ہے جو پوری مجلس علمی کی خدمات کو ابھی تک جو 7 سال میں ہوئی تھی اس کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت بنوری کے مبارک الفاظ ہے: المجلس العلمی ادارۃ تالیفیۃ فعلت فی سن طفولتها ما لو فعلت فی عہد شبابها لکفاها فخرا و شرفا۔ ترجمہ: مجلس علمی ایک تصنیفی تالیفی ادارہ ہے جس نے اپنے لڑکپن میں وہ کر دکھایا جس کو عہد شباب میں بھی کرتا تو بھی اس کے فخر اور شرافت کے لیے کافی ہوتا۔ مجلس علمی کی بہت ساری مطبوعات ہیں، ان مطبوعات میں ایک اہم کتاب عقیدۃ الاسلام ہے۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے رد قادیانیت پر بہت سارے رسالے تعریف فرمائے تھے، اس میں سے ایک مجلس علمی کی مطبوعات میں عقیدۃ الاسلام بہت اہم ہے، اور اس پر ایک خواب بھی ہے، میں اس کو سناؤں گا۔ عقیدۃ الاسلام کی قبولیت کا اندازہ حسب ذیل خواب سے کیا جا سکتا ہے۔ اس رسالے کی تعریف کے بعد حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، قیامت قائم ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ کی عدالت کی کرسی لگی ہے، حضرت انبیاء علیہ السلام موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، چونکہ رسالہ حضرت شاہ صاحب نے حیات عیسیٰ پر لکھا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، حضرت اجازت چاہتا ہوں کہ مولانا محمد انور شاہ کی شفاعت میں کروں گا، اس لیے کہ اس نے میری عزت اور ناموس پر بے نظیر کتاب لکھی ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں مجلس علمی کی مطبوعات مقبول ہیں الحمدللہ، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ مجلس علمی کے جو نظما اور اس کے اراکین ہیں، اس کی ایک لمبی فہرست ہے۔ میں نے اس پر جب نظر ڈالی
تو مجھے اس میں سادات بہت زیادہ نظر آئے. خود امام العصر علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری، حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری، حضرت مولانا سید محمد تحسین کراچی، حضرت مولانا سید مفتی مہدی حسن، حضرت مولانا سید محمد سلیمان صاحب بنوری مدذلو، ڈاکٹر سید محمد عامر، یہ تمام حضرات سعادت کے قبیل سے. آخر میں نے لکھا ہے مذکورہ بالا اسماء گرامی میں ایک طائرانہ نظر ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ مجلس علمی کی سرپرستی اور اس کی علمی سرگرمیوں میں کئی سعادت حضرات ہیں جن کا سلسلہ نسب بابرکت ہے. اس لیے مجلس علمی کے برکتی ہونے اور اس کی قبولیت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے. بالخصوص مجلس علمی ڈابھیل اور مجلس علمی کراچی کے ناظم حضرت مولانا سید احمد رضا بجنوری اور حضرت مولانا سید محمد تحسین نے تو تاریخ کے اوراق کو دوہرا دیا کہ حضرت علامہ کشمیری نے مولانا بجنوری کو پہلے ناظم مقرر کیا، پھر داماد بنایا. بعد میں کراچی میں حضرت بنوری نے ڈاکٹر تحسین صاحب کو پہلے ناظم بنایا، پھر 4 سال کے بعد اپنا داماد بنا لیا. مجلس علمی کے متعلق اکابر کے تاثرات ہیں، اس میں سے ایک دو سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی یہاں ڈابھیل جامعہ میں تشریف لائے تھے. اس زمانے میں انہوں نے اپنے معائنے میں تحریر فرمایا جامعہ کے اساتذہ نے ایک علمی مجلس قائم کر رکھی ہے جس کی خدمات میں خاص طور پر میں ممنون ہوں. انہوں نے ہمارے لیے امام الحکمت ولی اللہ دہلوی کی متعدد کتابیں چھاپ دی ہیں. ان کے اس وقت کے پروگرام کو دیکھ کر یہ کہنا مبالغہ نہیں کہ ہمارے ہندوستان میں نوجوان عالموں کی ایسی مجلس دوسری جگہ مشکل سے ملے گی، بلکہ ہمارا خیال ہے کہ ہندوستان سے باہر بھی عام مسلمان اس کی بڑی قدر کریں گے. حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے مولانا محمد بن موسیٰ صاحب نے مجلس علمی کی بنیاد ڈالی جس نے 30-40 سال کے عرصے میں علم حدیث اور علوم نبوت کے قابل قدر خدمت انجام دی. نصب الرایا 4 ضخیم جلدوں میں، فیض الباری 4 ضخیم جلدوں میں، اور حال علم حدیث نبی کی قدیم ترین اور علمی اور اعلیٰ ترین کتاب امام حدیث عبدالرزاق ابن حمام صنعانی کی کتاب المصنف 11 ضخیم جلدوں میں 4 لاکھ روپے کے صرف سے بیروت میں طبع کرائی. ایکار تو ازائد و مردان چنی کنن. اس کتاب کے تعارف کے لیے انشاءاللہ مستقل مقالہ لکھا جائے گا. امام حدیث عبدالرزاق امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور امام احمد بن حنبل کے استاد اور امام بخاری کے استاد ہیں رحمہ اللہ. یہ کتاب آج پہلی مرتبہ وفات مصنف کے تقریباً 1200 سال کے بعد زیور طبع سے آراستہ ہوئی. کاغذ اس قدر اعلیٰ کاغذ اس کے لیے جس اعلیٰ ترین معیار کا چاہا بیروت میں نہیں ملا، لندن سے خریدا گیا. آج تک اس معیاری طباعت اور اعلیٰ ترین طباعت کا کاغذ حدیث اعلیٰ ترین کاغذ پر حدیث اور تفسیر کی کوئی کتاب مصر اور بیروت میں طبع نہیں ہوئی. بہرحال اس باتوفیق خاندان نے یعنی میاں خاندان نے دین کی بڑی قابل قدر خدمت کی اور ملوک اور سلاطین جو کام انجام نہ دے سکے اس خاندان کے افراد نے انجام دیے. آخر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے قدیم پر بڑی معذرت کے ساتھ تک بندی کی، اس کو سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. قدیم مسودات اور مخطوطات جو سالہ سال سے لائبریری میں دیمک کی خوراک بنے ہوئے بوسیدگی کی حالت میں تھے، ان کو مجلس علمی نے مختصر مدت میں دیدہ زیب، جاذب نظر اور خوبصورت کتابی شکل دے کر ایشیا کے مختلف ممالک افریقہ، برما، ہندوستان اور پڑوسی ملک سعودیہ وغیرہ میں پھیلا دیا. علامہ اقبال نے کسی زمانے میں یورپ کے علمی مرکزوں کو دیکھ کر بہت ہی افسوس کے ساتھ درد انگیز الفاظ میں نظم فرمایا تھا، جس کا ایک شعر یہ ہے: مگر و علم کے موتی
किताबें अपने आबा की, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखो उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा, यानी दिल टुकड़े टुकड़े होता है। ज़रा उस पर अल्लामा इकबाल की खिदमत में माजरत के साथ, अगर अल्लामा इकबाल मजलिस इल्म की इशाअती खिदमत को मुलाहजा करते तो ज़रूर यूँ फरमाते, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने असलाफ की, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने असलाफ की, जो देखो उनको एशिया में तो दिल होता है शहपारा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।